بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا 10واں باب ہے کتاب البیوع، 7واں باب ہے بیع المرابحۃ والتولیہ۔ آج کے سبق کے اندر ہم بیع مرابحہ اور تولیہ کی تعریف پڑھیں گے اور کچھ احکام ہیں ان کے بارے میں بھی سمجھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ المرابحۃ نقل ما ملکہ بالعقد الاول بالثمن الاول مع زیادۃ ربح والتولیۃ نقل ما ملکہ بالعقد الاول بالثمن الاول من غیر زیادۃ ربح ولا تصح المرابحة والتولیة حتى يكون العوض مما له مثل ويجوز أن يضيف إلى رأس المال أجرة القصار والسباغ والطراز والفتل وأجرة حمل الطعام ويقول قام علي بكذا ولا يقول اشتريته بكذا فإن اطلع المشتري على خيانة في المرابحة فهو بالخيار عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء رده وإن اطلع على خيانة في التولیة أسقطها من الثمن وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى يحط فيهما وقال محمد رحمه الله تعالى لا يحط فيهما لكن يخير فيهما۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور بیع مرابحہ وہ منتقل کرنا ہے اس چیز کا جس کا وہ مالک ہوا ہے عقد اول کے ساتھ ثمن اول کے ساتھ ہی ساتھ ساتھ نفع کی زیادتی کے، اور بیع تولیہ وہ منتقل کرنا ہے اس چیز کا جس کا وہ مالک ہوا ہے عقد اول کے ساتھ ثمن اول پر ہی بغیر نفع کی زیادتی کے، اور صحیح نہیں ہے بیع مرابحہ اور تولیہ یہاں تک کہ عوض ان میں سے ہو جس کی مثل مارکیٹ میں موجود ہے، اور جائز ہے کہ وہ ملا لے راس المال کے ساتھ اجرت القصار، دھوبی کی اجرت، رنگ کرنے والے کی اجرت، نقش و نگار بنانے والے کی اجرت، پھول بوٹے بنانے والے کی اجرت اور کھانا اٹھانے والے کی اجرت، اور یہ کہے گا کہ مجھے اتنے کی پڑی ہے، اور یہ نہیں کہے گا میں نے اتنے کی خریدی ہے۔ اور اگر مشتری مطلع ہو جائے بیع مرابحہ میں خیانت یا دھوکے کی تو پھر اس کو اختیار ہوگا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، چاہے تو وہ لے لے گا جمیع ثمن کے ساتھ، چاہے تو وہ رد کر دے گا، اور اگر وہ مطلع ہو جائے خیانت پر بیع تولیہ میں تو ساقط کر دے گا ثمن میں سے اتنی قیمت۔ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دونوں میں ساقط کرے گا، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دونوں میں ساقط نہیں کر سکتا ہے لیکن اس کو اختیار دیا جائے گا دونوں میں۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ تو دیکھیں یہاں سے بیع کی دو مزید قسمیں بتا رہے ہیں، ایک بیع مرابحہ ہے، دوسری تولیہ ہے۔ مرابحہ یہ ربح سے ہے، ربح کہتے ہیں نفع کو۔ اصل میں اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو بائع ہے جتنے میں اس نے مال خریدا ہوتا ہے وہ آگے مشتری کو یہ بتا کر بیچتا ہے کہ یہ مال مثال کے طور پہ میں نے 100 روپے کا خریدا ہے اور 20 روپے نفع لے کے میں آپ کو 120 روپے کا دے رہا ہوں۔ تو بیع مرابحہ کے اندر نفع کا بتانا یہ ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ نفع نہیں بتائیں گے تو پھر اس کو بیع مرابحہ نہیں کہا جائے گا بلکہ اس کو عام بیع کہا جائے گا۔ اور بیع تولیہ میں یہ ہوتا ہے کہ جتنے کی خریدی ہوتی ہے اتنے کی ہی آگے بیچ دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک چیز 50 روپے کی خریدی ہے تو اس کو 50 روپے کی ہی بتا کر فروخت کر دے کہ میں نے یہ 50 کی خریدی ہے، میں آپ کو 50 کی ہی دیتا ہوں، تو اس کو بیع تولیہ کہا جائے گا۔ ذرا عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ بیع مرابحہ یہ ہے نقل ما، منتقل کرنا ہے ما اس چیز کا، ما سے مراد ہے مبیع، یعنی مبیع جس کا وہ مالک بنا تھا عقد اول کے ساتھ، یعنی وہ مبیع جو اس نے پہلے کسی سے خریدی تھی ثمن اول کے ساتھ ہی آگے منتقل کر دینا ما زیادۃ ربح، ساتھ ساتھ اضافی نفع کے، ثمن اول تو لینا ہی لینا ہے، اس کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ نفع بھی لے لینا ہے۔ اور بیع تولیہ کیا ہے؟ نقل ما، منتقل کرنا ہے، ما سے مراد بھی یہاں پر وہی مبیع ہی ہے جس کا وہ مالک بنا ہے عقد اول کے ساتھ، ثمن اول پر ہی آگے منتقل کر دینا ہے من غیر زیادۃ ربح، بغیر کسی اضافی نفع کے۔ تو جو بیع تولیہ ہے اس میں کسی قسم کا اضافی نفع نہیں لیا جاتا ہے۔ اگلا مسئلہ دیکھیں، اگلا مسئلہ بتا رہے ہیں کہ بیع مرابحہ اور بیع تولیہ انہی چیزوں میں درست ہے جس کا عوض مثلی موجود ہو۔ دیکھیں دو چیز ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے ذوات امثال اور ایک چیز ہوتی ہے ذوات قیم۔ امثال مثل کی جمع ہے اور قیم یہ قیمت کی جمع ہے۔ ذوات امثال کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کی مثل موجود ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک موبائل ہے نا، آپ ایک موبائل لیں گے اسی ماڈل کا، اسی کمپنی کا مثل اور موبائل بھی مارکیٹ کے اندر موجود ہے، یا اسی طریقے سے آپ نے گندم لی ہے یا آپ نے کوئی بھی چیز اس طرح کی لی ہے، اسی کی مثل اسی جیسی صفات کے ساتھ مارکیٹ میں آپ کو مل جائے گی۔ لیکن اگر بالفرض یہ تو ہے ذوات الامثال، اور اگر آپ نے کوئی چیز ایسی لی ہے کہ جو اس جیسی نہیں ملے گی، اس سے تھوڑی بہت کمی بیشی ضرور ہوگی۔ مثال کے طور پہ آپ نے کوئی بکری لی ہے، اب جو بکری ہے جو آپ نے بکری خریدی ہے بالکل ویسی ہی اسی صفات جیسی بکری آپ کو نہیں ملے گی دوسری، کچھ نہ کچھ اس کے اندر فرق ضرور ہوگا۔ یا بکری لی ہے یا اسی طریقے سے آپ نے اونٹ لیا ہے، آپ نے بھیڑ لی ہے، تو اس قسم کی جو چیزیں اس میں کچھ نہ کچھ فرق ضرور ہوتا ہے۔ یا اسی طریقے سے آپ نے کوئی ہیرا لیا ہے، اب ہیرا ہے بالکل سیم ایسا ہی ہیرا تو آپ کو نہیں ملے گا، کچھ نہ کچھ فرق اس کے اندر لازمی ہوگا۔ تو یہ دیکھیں یہ جو چیزیں ہیں اس کو کہا جاتا ہے ذوات قیم۔ تو اب مسئلہ اب یہاں پر یہ سمجھیں کہ جو بیع مرابحہ ہے اور بیع تولیہ ہے اس میں ثمن ایسی چیز کا ہونا ضروری ہے جس کی مثل مارکیٹ کے اندر موجود ہو، اور ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے کہ جس کی مثل مارکیٹ کے اندر موجود نہ ہو۔
دیکھیں ذرا، یہ بتا رہے ہیں کہ صحیح نہیں ہے بے مرابحہ اور بے تولیہ یہاں تک کہ عوض ان میں سے ہو جس کی مثل موجود ہے۔ مثل سے مراد کیا ہے یہاں پہ؟ مثل سے مراد ہے ثمن، کہ ثمن یہاں پہ اس کی ایسی ہونی چاہیے کہ جو مارکیٹ کے اندر اسی کی مثل پائی جانی ضروری ہے۔ وَيَجُوزُ أَن يُضِيفَ إِلَى رَأْسِ الْمَالِ أُجْرَةَ الْكَسَّارِ وَالسَّبَّاغِ۔ اگلا مسئلہ دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ راس المال کے ساتھ ملانا جائز ہے۔ کس چیز کا ملانا جائز ہے؟ دھوبی کی اجرت، رنگ کرنے والے کی اجرت، نقش و نگار بنانے کے والے کی اجرت اور کھانا اٹھانے والے کی اجرت، اور وہ یہ کہے گا کہ مجھے اتنے کی پڑی ہے۔ مثال سے بات سمجھ میں آئے گی۔ مثال کے طور پہ اس نے ایک سوٹ لیا تھا مارکیٹ سے 100 روپے کا، 100 روپے کا سوٹ لیا، اب اس کے بعد 10 روپے دے کے دھوبی سے اس نے دھلوایا اس کو، تو اب اس کو سوٹ پڑ گیا ہے 110 روپے کا۔ اب اگر اس کے یہ بے مرابحہ کر رہا ہے تو پھر یہ کہے گا کہ یہ سوٹ مجھے 110 روپے کا پڑا ہے اور میں اس پر 20 روپے نفع لے کے آپ کو 130 روپے کا بیچ رہا ہوں۔ اور اگر بے تولیہ کرے گا تو پھر یہ کیا کہے گا کہ یہ سوٹ مجھے 110 روپے کا پڑا ہے اور میں آپ کو 110 روپے کا ہی فروخت کر رہا ہوں۔ یہ نہیں کہے گا کہ میں نے 110 روپے کا خریدا ہے، کیونکہ اس نے خریدا 110 کا نہیں ہے، بلکہ اس نے جو خریدا ہے وہ 100 روپے کا خریدا ہے۔ اسی طریقے سے سباغ، رنگ کرنے والے کی اجرت ہے۔ کورا کپڑا لیا تھا، یہی مثال لے لیں کہ کورا کپڑا لیا تھا اس نے 150 روپے کا اور بعد میں پھر اس میں رنگ کروایا 20 روپے کا، تو اب یہ کہے گا کہ یہ کپڑا مجھے 170 روپے کا پڑا ہے، 170 روپے کا پڑا ہے۔ بے مرابحہ میں اس میں نفع جتنا رکھنا چاہے وہ نفع رکھ کے بتا دے گا کہ 170 میں مجھے پڑا ہے، 30 روپے نفع رکھ کے میں آپ کو 200 کا فروخت کر رہا ہوں۔ بے تولیہ میں کیا کہے گا کہ 170 کا مجھے پڑا ہے، میں آپ کو 170 کا ہی فروخت کر رہا ہوں، اور یہ نہیں کہے گا کہ میں نے 170 میں خریدا ہے۔ یا اسی طریقے سے جو نقش و نگار کرنے والے ہیں، کوئی دوپٹہ لیا تھا اس پہ نقش و نگار کر لیے یا اس پہ کڑھائی کر لی، اس پہ ڈیزائننگ کروا لی، تو اس پہ اضافی خرچہ آ گیا، تو اس اضافی خرچے کو بھی جو اصل چیز ہے اس کے اندر ملا کے پھر یہ بتائے گا کہ یہ والا جو سوٹ ہے، سوٹ کی مثال لے لے کہ ایک سوٹ لیا تھا اس پہ کڑھائی، سوٹ لیا 100 روپے کا، کڑھائی کروائی 50 روپے کی، اب یہ سوٹ پڑ گیا اس کو 150 کا، تو وہ یہ کہے گا کہ مجھے 150 روپے کا یہ سوٹ پڑا ہے، اور بے مرابحہ میں کہے گا کہ میں آپ کو 180 کا، 190 کا، جتنے کا بیچنا چاہوں میں آپ کو بیچتا ہوں، اور بے تولیہ میں کہے گا کہ میں آپ کو 150 کا ہی فروخت کرتا ہوں۔ اور اسی طریقے سے کھانا اٹھوانے والے کی اجرت، اگر اس نے گندم لی تھی، گندم اس نے مثال کے طور پہ 10 من گندم لی ہے، اب 10 من گندم اس نے گاڑی کے اوپر لوڈ کروا کے وہ مارکیٹ میں لے کر آیا ہے، اب 10 من گندم بالفرض اس نے لی تھی 10,000 کی، اور اس نے جو گاڑی والے کو کرایہ دیا وہ 1,000 کرایہ دیا، تو اب یہ کہے گا کہ 10 من جو گندم ہے وہ مجھے پڑی ہے 11,000 کی، تو کھانا اٹھوانے والی، غلہ اٹھوانے والی کی اجرت بھی اس کے اندر شامل کر سکتا ہے۔ دیکھیں ذرا، یہی بتا رہے ہیں جائز ہے کہ ملا لے راس المال کے ساتھ دھوبی کی اجرت، رنگ کرنے والے کی اجرت، نقش و نگار بنانے والے کی اجرت اور کھانا یعنی غلہ اٹھانے والے کی اجرت، اور وہ کیا کہے گا، کام علیہ بقضا، مجھے اتنے کی پڑی ہے۔ ولا یقول اشتریتہ بقضا، یہ نہیں کہے گا اشتریتہ بقضا کہ میں نے یہ چیز اتنے کی خریدی ہے۔ فَإِنِ اطَّلَعَ الْمُشْتَرِي عَلَى خِيَانَةٍ فِي الْمُرَابَحَةِ فَهُوَ بِالْخِيَارِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى إِنْ شَاءَ أَخَذَهُ بِجَمِيعِ ثَمَنِهِ۔ مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ مشتری مطلع ہو گیا بائی کی خیانت پر کہ بائی نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ مثال کے طور پہ بائی نے کہا کہ یہ چیز مجھے پڑی ہے 100 روپے کی اور میں آپ کو بیچتا ہوں 120 روپے کی۔ مشتری کو یہ کہہ کے بیچا کہ میں آپ سے بے مرابحہ کر رہا ہوں، 20 روپے نفع لے رہا ہوں، لیکن بعد میں مشتری کو پتہ چلا کہ نہیں، اس کو یہ چیز 100 روپے کی نہیں پڑی تھی، بلکہ اس کو تو چیز پڑی تھی 80 روپے کی، اور اس نے میرے سے نفع 20 روپے نہیں لیا بلکہ اس نے میرے سے نفع 40 روپے لیا ہے۔ تو اب کیا ہوگا؟ اب دیکھیں مشتری کو اختیار ہے، چاہے تو یہ چیز 120 کی ہی لینا چاہے رکھ لے، نہ لینا چاہے واپس کر دے، کیونکہ یہ بے مرابحہ ہے۔ بائی نے یہ کہا تھا کہ میں آپ سے بے مرابحہ کر رہا ہوں، تو مرابحہ نفع تو یہ لے رہا ہے، البتہ نفع کی مقدار بتانے میں اس نے دھوکہ دیا ہے، تو لہذا بات تو بائی کی سچی ہے نفع لینے کے اعتبار سے، لیکن یہ ہے کہ وہ تھوڑا سا دھوکہ دے رہا ہے، تو چاہے تو سارے 120 کے بدلے میں رکھ لے، چاہے تو وہ واپس کر دے۔ اب اگلی مثال دیکھیں بے تولیہ کی۔ بے تولیہ میں یہ ہے کہ بائی نے کہا کہ یہ والی چیز مجھے 100 روپے کی پڑی ہے، میں آپ کو 100 روپے کی ہی فروخت کر رہا ہوں۔ مشتری کو بعد میں پتہ چلا کہ بائی کو یہ والی چیز 100 روپے کی نہیں پڑی تھی بلکہ اس کو تو پڑی تھی 90 روپے کی۔ اب اس صورت میں مشتری 10 روپے کم کر دے گا، 10 روپے کم کر دے گا اور اس کو 90 روپے جو اس نے پہلے 100 روپے دیا تھا 10 روپے اسے واپس لے لے گا۔ وجہ یہ ہے کیونکہ بائی نے یہاں پہ کہا تھا کہ میں تولیہ کر رہا ہوں، اتنی ہی قیمت پر فروخت کر رہا ہوں جتنے پر میں نے خریدی ہے، جبکہ اس نے حقیقت میں 90 روپے کی خریدی ہے، جبکہ وہ دے 100 روپے کی رہا، تو وہ 10 روپے اضافی جو ہے اس نے مشتری سے لیے ہیں، لہذا جو مشتری 10 روپے اضافی لیے ہیں وہ واپس لے لے گا۔ دیکھیں ذرا، یہی بتا رہے ہیں فَإِنِ اطَّلَعَ الْمُشْتَرِي، اور اگر مشتری مطلع ہوا خیانت پر بے مرابحہ میں تو اس کو اختیار ہے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، چاہے تو وہ لے لے اس کو کس کو، مبیع کو،
तमाम समन के बदले में, चाहे तो वो वापस कर दे। और अगर वो मुत्तले हुआ खयानत पर बै तौलिया में, तो वो समन में से उतनी कीमत साकित कर देगा जितने का उसने उसको धोखा दिया है। उसके बाद आगे देखें ये जो बै मुराबहा है और तौलिया है, इसमें अगर खयानत पर मुत्तले होता है, इसमें इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह इख्तिलाफ करते हैं। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिस तरीके से बै तौलिया में समन कम करेगा, बै मुराबहा में भी उतनी समन कम कर देगा। मिसाल के तौर पे बाई ने 100 रुपए की कहा कि मैंने ये चीज़ खरीदी है और 20 रुपए नफ़ा रख के मैं आपको 120 रुपए की बेच रहा हूँ बै मुराबहा में। जबकि बाद में मुश्तरी को पता चला कि जो बाई है उसने 100 रुपए की नहीं खरीदी है, उसने 80 रुपए की खरीदी है। तो यानी बाई ने नफ़ा 20 रुपए नहीं लिया, 40 रुपए नफ़ा लिया है। तो अब मुश्तरी को इख्तियार होगा कि मुश्तरी चाहे तो फिर जो 20 रुपए उसने एक्स्ट्रा नफ़ा दिया है वो वापस ले ले, जिस तरीके से बै तौलिया में किया जाता है। तो ये बता रहे हैं वकाल अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ताला यखुत्तु फीहिमा, दोनों के अंदर कमी कर देगा, यानी बै मुराबहा में भी और बै तौलिया में भी। और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाते हैं कि दोनों में कमी नहीं करेगा, बल्कि उसको इख्तियार दिया जाएगा। यानी बै मुराबहा में अगर वो खयानत पर मुत्तले हुआ है तो चाहे तो सारी समन के बदले में वो चीज़ रख ले और चाहे तो वो वापस कर दे, जिस तरीके से इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं। और इसी तरीके से बै तौलिया के अंदर भी वो यही फरमाते हैं कि बै तौलिया में भी जो इजाफी रकम दे दी है वो वापस नहीं लेगा, बल्कि उसका दिल माने तो ये सारी कीमत के बदले में रख ले, ना दिल माने तो फिर ये चीज़ ही उसको वापस लौटा दे।